الرحمن الرحیم 5ویں جماعت کی اردو کا تیسرا سبق حجر اسود کی کہانی۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود سیاہ یا کالا یعنی کالے پتھر کی کہانی۔ تدریسی مقاصد یعنی سبق کو پڑھنے کے مقصد کیا ہے؟ مقصد کی جمع ہے۔ پہلا ہے بچوں میں مذہب کی محبت پیدا کرنا۔ مذہب یعنی اس کا مطلب ہے پیچھے چلنا، یعنی وہ دین جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ یعنی سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں مذہب کی محبت پیدا ہو۔ بچوں کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا، واقفیت دینا، یعنی کہ بچوں کو اسلامی تاریخ اور اس اسلام میں جو واقعات گزرے ہیں اس سے آگاہ کرنا ہے۔ بچوں کو اخلاقیات کی روشنی سے منور کرنا، یعنی بچوں کو اخلاقی تربیت دینا ہے کہ کس طرح وہ اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں۔ بچوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا۔ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، یعنی دل سے تسلیم کرنا۔ بچوں کو ایمان افروز واقعات اس طرح کے سنا کر اس سبق کے ذریعے بچوں کے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ بچوں کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آشنا کرانا، یعنی بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آشنا کرانا ہے، واقفیت دینا ہے۔ سیرت کہتے ہیں عادت کو، وصف کو یا خوبی کو۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند یعنی بیٹے اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا، تعمیر یعنی بنانا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا تھا، لگایا گیا تھا۔ حج اور عمرہ۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے، جس میں لاکھوں مسلمان 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور عمرہ ثواب کی نیت سے خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا۔ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران، طواف کا مطلب ہے چکر لگانا، حج میں جو خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یعنی چومتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے، قابل احترام ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بار چوما۔ یہ جو پتھر ہے یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی قابل احترام ہے اور مسلمان اس کا بوسہ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بار بار بوسہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، یعنی ایک سال مکہ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں یعنی کہ یہ گرنے کے قریب ہو گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا، قریش عرب کے ایک قبیلہ ہے، قریش نے فیصلہ کیا خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کرتی جائیں، یعنی قریش نے جو عرب کا سب سے معزز قبیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی قریش قبیلے سے تھا، تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے یعنی دوبارہ سے اس کی تعمیر کا کام کیا جائے اور اس کی دیواریں مضبوط یعنی پکی کی جائیں اور بلند کر دی جائیں، یعنی ان کو اونچا کر دیا جائے۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی، کعبہ بن گیا، اس کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ مقام یعنی اس کی جگہ پر لگانے کی، اس کو نصب کرنے کی، لگانے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب یعنی حجر اسود کو دوبارہ لگانا، دوبارہ تنصیب کی سعادت یعنی خوش بختی، نیکی صرف اسی کو ملے، یعنی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خوش بختی اسی کی قسمت میں آئے کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ خدشہ کا مطلب ہے ڈر، یعنی ڈر تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان، قبائل قبیلہ کی جمع ہے، یہ ڈر تھا کہ اس معاملے پر قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں یعنی تجربہ کار بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا، صحن کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے صحن میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا، وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔